السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے 176 تک ہے۔ سورہ نساء آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ ہرگز نہیں عار سمجھتے مسیح کہ ہوں اللہ کے بندے، نہ ہی مقرب فرشتے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو عار سمجھے گا اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ضرور اکٹھا کر لیں گے ان کو اپنی طرف سب کو۔ پچھلی آیت میں جو کہ غلو کی بات تھی کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو، کسی کو بھی اس کی محبت میں اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ اس کا مقام کچھ سے کچھ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بڑا واضح فرمایا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے اس بات سے کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے۔ اور اتنی بڑی بات انسان منہ سے نکالتے ہوئے سوچتا نہیں، یعنی اللہ کے سامنے یہ کتنی بڑی اور ایک فضول بھی بات کہ وہ تصور ہی نہیں ان چیزوں کا جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے کہ مسیح کو تو اس بات میں کوئی حد تک اور بے عزتی اور عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بندے۔ وہ تو اللہ کے پاس بھی کہیں گے کہ یا اللہ، میں جب تک ان میں رہا میں انہیں یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یا اللہ جب میں فوت ہو گیا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، تو ہی جانتا۔ تو اللہ فرماتے میرے کسی بندے کو، میرے فرشتوں کو بھی نہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انہیں اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں۔ وہ بڑی محبت اور خوشی سے اللہ کی عبودیت کو قبول کرتے ہیں، اور فرشتے بھی بہت اللہ کے آگے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ وہ تو کبھی بھی اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے، انہیں تو کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی مخلوق جو اللہ نے بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ میں نے آدم کو کیا سکھایا، انہوں نے فوراً کیا کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو وہی پتا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو انہیں کوئی عار نہیں۔ اور یاد رکھو جو اس کی عبادت کو کرنے میں عار سمجھے گا، اپنی حد تک سمجھے گا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا، اللہ کے حکم کو چھوٹا کرے گا، وہ آوازیں دیتا ہے دن میں 5 دفعہ اللہ اکبر، اللہ تمہارے کاروبار سے، تمہاری دنیا کے کاموں سے، تمہارے موڈ سے، تمہارے فنکشن سے، تمہاری شاپنگ سے، تمہارے بڑے سے بڑے پریشانی سے بڑا ہے، خوشیوں سے بڑا ہے، اس کی طرف آؤ۔ بار بار اس نے اپنی طرف بلانے کا انتظام اسی لیے کیا کہ انسان بہت بھولنے والا ہے، بہت دنیا کی عیش و آرام میں کھونے والا، اور دنیا کے کاموں میں کو اپنے سر پہ سوار کرنے والا۔ لیکن اگر کوئی مثلا فنکشن ہے اور کوئی اس لیے نہیں اٹھے، اذانیں ہو رہی ہیں کہ نہیں سب کے سامنے مجھے نہیں نماز پڑھنی، میرے سے نہیں پڑھی جاتی، اور نماز کا ٹائم ہی نکل جائے، اس نے عار سمجھا۔ اور کوئی اس لیے برقع نہ پہنے کہ مجھے یہ آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے، یا مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، میرا سانس نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایسے طریقے سے اللہ، اب یہ کتنی نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں اپنے بلکنگ میں ہی آپ دیکھیں، تو کیا ہے عار سمجھا، کوئی اس چیز کو اہمیت نہیں دی کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے لعنت ڈالی ہے، تکبر کیا، بے پرواہ ہو کے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کو میں اپنی طرف اکٹھا کر لوں گا۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا اللہ کے حکم کو اگنور کرتے ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دوں گا۔ ایک جگہ اور فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اللہ کے لیے یہ اولاد ٹھہراتے ہیں، پاک ہے وہ ایسی چیزوں سے، اس کے بندے ہیں بڑی عزت والے، عیسیٰ علیہ السلام عزت والے ہیں،
فرشتے اس کی عزت والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مریم، وہ اللہ کے مکرم لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ رب بن گئے۔ اور پھر تکبر انسان کو دین کے بہت سارے کاموں سے روکتا ہے، کیونکہ جو بھی انسان حق بات سن کے اسے ٹھکرا دے، اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو کہاں ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا، اور یہی کیڑا وہ انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ کسی کو بھی کچھ بھی دنیا میں ذرا زیادہ مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس تم اونلی ون ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں، نہ تمہارے جیسی صورت، نہ تمہارے جیسا گھر، نہ لگژریز، نہ اولاد، نہ تمہاری اپنی زندگی۔ کوئی بھی انسان جو کسی کو بات کرتا ہے وہ خود کو اعلیٰ چیز سمجھتا ہے، اس دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو جو اللہ کے حکموں کو بالکل اہمیت نہیں دے، وہ ایک طرح سے انکار کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے حدیث رکھ دی جائے، قرآن کی آیت رکھ دی جائے، اور وہ کہیں پتہ ہے مجھے، جو پتہ ہے وہی کافی ہے، کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے نصیحتیں کرنے کی، یہ سب تکبر کی علامت ہے۔ تکبر ہے کیا؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ بھی وفا کر کے، وفا سے یہ لفظ ہے، پورے اجر دے گا ان کو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے مزید بھی دے گا۔ کسی کا ایک ذرے کے برابر عمل ضائع نہیں جائے گا، جس طرح ایک ذرے کے برابر تکبر اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہوا تو اللہ اس کو پورا اجر دے گا، کیونکہ اللہ شاکرن علیمہ ہے، اور مزید اس کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ 1 روپے کو 10 روپے، اور 10 سے 70، اور 70 سے 700 تک کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، جب انسان کی نیت اور حالات کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیسی نیکی کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، دوبارہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو آر سمجھیں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں، اس لیے اللہ نے اکٹھا ان کا ذکر کیا۔ آر سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ حد تک اپنی بے عزتی لگنی، کس کام کے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنی بے عزتی محسوس ہونی، یا کسی نے اللہ کا حکم سنا دیا اس پر بے عزتی کہ اس کا خیال ہے مجھے نہیں پتہ، پتہ ہے مجھے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، تب بھی لوگوں میں اتنا تکبر ہوتا ہے صرف دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ انہیں بحثیں کرنی آتی ہوتی، انہیں دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا آتا ہوتا ہے، دوسروں کو خاموش کرانا آتا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے جو بھی ایسا آر سمجھے گا، تکبر کرے گا، اللہ اس کا دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے، اللہ فرماتے کہ وہ جب ان کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی، وہ تو خروا سجدا وبکیا، گر پڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تکبر تو سجدہ زمین پر کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے آگے خود کو جھکا لیتا ہے، اس میں تکبر کیا نفی ہوتی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، سفید چمکدار چیز، یعنی کامل دلیل، عذر معذرت کو توڑ دینے والی، شک شبہ کو سے الگ کر دینے والی برہان، کلیئرٹی آف مائنڈ، کلیئرٹی آف تھاٹ، یہ چیز ہے ہمارا قرآن، ہمارا دین۔ تو تمہارے پاس برہان آ گیا، برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور بھیجا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمان اور زمین کا، اور اسی نے یہ نور بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ ہدی و نور، ہدی و موعظہ، کتنا کچھ اللہ نے کہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو ہلکی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی سمجھانے کا انتظام کیا، کوئی ہے کوشش کرنے والا، کوئی ہے اس روشنی سے روشنی لینے والا۔ اور نور کا اپوزٹ کیا ہے؟ اندھیرے۔
اندھیروں سے نکالنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی اور اعمال نامہ لا کے رکھا جائے گا، اور نبی اور شہداء آئیں گے اور ان کے درمیان حق سے فیصلہ ہوگا۔ اور انسان دنیا میں کتنی بھی روشنیاں کر لے اور کتنی بھی اپنی دنیا میں اپنے گھروں کو تیز روشنیوں سے سجا لے، اپنی زندگی کو سجا لے، اگر وہ ہدایت کی طرف نہیں ہے تو وہ اندھیروں میں ہے۔ اسی لیے تو باوجود سب کچھ ہونے کے دل میں ایک بے چینی اور پریشانی اور بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کے نام میں ہے، سکون اللہ کی بک میں ہے، کیونکہ وے آف لائف یہ ہے۔ جب بھی ہم کسی اور راستے میں چلیں گے صحیح راستے سے بھٹکیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو تھام لیا، چمٹ گئے اس کے ساتھ۔ عصم ہوتا ہے چمٹ جانا، اپنی دکھوں میں، اپنی پریشانیوں میں اس کے آگے گلے کیے، اس کے آگے روئے، اس کے آگے اپنی پریشانیاں رکھیں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں اللہ کو سب سے آگے رکھا، اس کی رضا کے کام کیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کوئی تکلیف آئی، کوئی کمی آئی، دنیا کو دیکھیں، کیونکہ دنیا کو سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کسی کے دل میں خیر ڈالتا ہے تو ہمارے لیے اچھائی کا وسیلہ بن جاتے ہیں، خود کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی اس رسی کو تھام لینا ہے، اللہ ان پہ اپنا کرم کرے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ عنقریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور فضل میں، وفضل، اور زیادہ بھی دے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ان حالات میں اس نے میرا دامن نہیں چھوڑا، ہر وقت مجھے اپنے پاس رکھا اور میرے ساتھ ہی ہر بات کی، کیونکہ اس سے بڑھ کر وکیل کون ہے؟ اگر ہم اپنی ساری دنیا کی پریشانیاں اس کو تھما کے اس پر توکل اور بھروسہ اور یقین کر لیں تو کیا ہمیں مایوس کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کام کرنے پہ غالب ہے، قادر ہے۔ تو جنہوں نے بھی اللہ کو تھام لیا اپنے ہر حال میں، اللہ ان کو ضرور رحمتوں اور فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرے گا، وہ راستہ جس کی منزل ہوگی، وہ راستہ جس پہ چلنا آسان ہوگا، اور اس کے لیے بے شک مشکلوں والا راستہ ہے لیکن اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، ایک نیکی کے بعد دوسری کی توفیق دے گا۔ جب خیر کے راستے پہ قدم اٹھائے گا تو ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس سے بھی زیادہ، پھر جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تھامنے کے لیے تیار ہے، کوئی آئے صحیح اس کی طرف۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو اللہ تو کرم کرنے پہ قادر ہے اور کر سکتا ہے، صرف انسان کو اس کی طرف مڑنے کی دیر ہے۔ تو جس نے اللہ کو تھام لیا، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقے میں نہ پڑو۔ کوئی بھی تکلیف ہو دنیا کی طرف نہ دیکھو، کیا دے گی تمہیں دنیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ دینے پہ تو وہ قادر ہے۔ اس کے اور پھر صراط مستقیم، اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، آگے اللہ نے فرمایا تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ایسا مرد اور عورت جن کی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایسا کوئی مرد فوت ہوا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا جو بھی اس نے ترکے میں چھوڑا۔ وہو یرثھا، اور وہ مرد، وہ بھائی اس کا وارث ہے اگر وہ بہن مر جائے۔ ان لم یکن لہا ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ بھائی کو ملے گا۔ فإن كانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، پھر اگر بہنیں دو سے زیادہ ہیں یا دو ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر مرد اور عورت یعنی بھائی بہنیں زیادہ ہیں تو پھر وہی طریقہ کہ مرد کو دگنا اور بہن کو
سنگل یبین اللہ لکم ان تضلوا، سارا کچھ بیان کر کے وصیت کے وراثت کے سارے احکام، اللہ نے دوبارہ یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ اہمیت اتنی ہے، وراثت کی اہمیت اتنی ہے، اللہ تمہیں بیان کرتا ہے ان تضلوا کہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جب کلالہ مرد فوت ہوگا یا عورت فوت ہوگی تو ان کو مطلب میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا حصہ ملے گا۔ اگر مرد فوت ہوا ہے تو عورت کو چوتھا ملتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اولاد ہو تو آٹھواں۔ اسی طرح عورت فوت ہوتی ہے تو مرد کو آدھا مل جاتا ہے، اولاد نہ ہو تو اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا ملتا ہے۔ تو یہ چیز اب یہاں بہن بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس میں سگے ستیلے مختلف بہن بھائی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی بڑے عالم سے جو وراثت کے احکامات کو جانتے ہوں، ان سے پوچھ کر اسے تقسیم کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری رہنمائی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔